مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ قبر میں رہتی ہے یا آسمانوں پر چلی جاتی ہے؟ دیکھیں، مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں رہتی ہے اس کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم، تمہیں کیا معلوم کہ علیجین کیا ہے؟ اور وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ، سجین کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ کتاب مرقوم وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے۔ اب یہ جو علیجین اور سجین ہے، یہ روحوں کے رہنے کے مقامات ہیں، یعنی کہ علیجین میں نیک بندوں کی روحیں جاتی ہیں، سجین میں گنہگاروں کی روحیں جاتی ہیں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح جیسے ہی جسم سے نکلتی ہے تو اس کی روح علیجین میں چلی جاتی ہے، اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کی روح نکل کر فرشتے نکال کر سجین میں لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرنے سے پہلے فرشتے نظر آ جاتے ہیں نا مرنے والے کو، تو وہ مرنے والا انسان مرنے سے کچھ منٹ پہلے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے پورا وہ منظر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اس اسٹیج پر ہوتا ہے کہ اسے اس وقت ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا ہمارے لیے بے نور ہو رہی ہے، اور آخرت کی زندگی اب ہمارے لیے شروع ہو رہی ہے۔ کیونکہ فرشتے نیک بندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، اب تمہارے لیے آنے والی منزلیں بہترین ہونے والی ہیں، اور آنے والا جو وقت ہے تمہارے لیے بہتر سے بہتر ہوگا۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے جو زندگی گزاری ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کو دین کو چھوڑ کر گزاری ہے، لہٰذا تمہارا آنے والا وقت بڑا خرابی والا وقت ہے، تمہیں بڑی خطرناک منزلوں کو بھی طے کرنا ہے۔ تو وہ بے بسی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ لو یہ دنیا ہمارے لیے بے نور ہو گئی۔ کیونکہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں الناس نام، پوری دنیا سو رہی ہے، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں سارے لوگ سو رہے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، موت پر یہ جاگ جاتے ہیں نیند سے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اوہو میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میرا گھر مکان ہے، میں تو خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس بیوی بچے جائیداد اور زندگی ہے، وہ تو کچھ نہیں تھا، وہ تو ایک ہمارا خواب تھا، وہ سپنا تھا، اصل زندگی تو اب ہماری شروع ہو رہی ہے کہ موت کے بعد جو کچھ ہوگا یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح علیجین میں رہتی ہے، گناہگاروں کی روح سجین میں رہتی ہے، اور وہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روح علیجین میں رہے یا سجین میں رہے، یعنی نیک بندہ ہو یا گناہگار بندہ ہو، اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور رہتا ہے، یعنی اس کی باڈی کے ساتھ اس کا تعلق ضرور رہتا ہے۔ کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ان کی آنکھوں میں ان کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جنتی جو روحیں ہوتی ہیں وہ پھر جنت کا سیر کرتی رہتی ہیں۔ کچھ روحوں کے بارے میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں سے قبر میں رکھا جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، تو وہ سو جاتی ہیں، پھر وہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا جب ان کی آنکھ کھلے گی۔ تو بہرحال روح علیجین میں رہے یا سجین میں رہے یا جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رہے، ان روحوں کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ اپنی باڈی کے ساتھ ضرور رہتا ہے، یعنی اس کے اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے یا اس کے اوپر انعامات ہو رہے ہیں، وہ دونوں کا مزہ روح لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے، محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ عذاب ہو رہا ہے یا اس کو نیکیوں کی وجہ سے اس کا صلہ مل رہا ہے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ بہترین اپنے کپڑوں اور لحاف کا انتظام کر رہے ہیں۔ آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہر سال یہ غریبوں کی امداد کرتی ہے، غریبوں کو کمبل تقسیم کرتی ہے تاکہ غریبوں کے بھی بچے آرام سے سردیوں کی راتیں بسر کر سکیں، لہٰذا ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان غریب بچوں اور ان غریب لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے رہیں جو سردی سے اپنی راتیں بہت دشواری کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سردی میں آنے والی ٹھنڈ میں کسی کو بھی ہم اس طرح سے ٹھٹرتا ہوا سونے نہیں دیں گے۔ لیکن اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کی امداد سے ہی ہم اس طرح سے بڑے طور پر امداد کر سکتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو اسکرین پر آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے اس پر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں، تو کم سے کم ایک کمبل آپ اپنے غریب بہن بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ صدقہ اور امداد تو تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر طرح سے غریبوں کے کام آتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ بالکل بھی دیری نہ کریں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔